کل ایک سوال کیا گیا اور یہ سوال پہلے بھی ہوا. سوال یہ ہے کہ بنیان ڈالی ہوئی ہے، بنین ڈالی ہوئی ہے، پہلے بازو ننگے ہیں، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، درست ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ بازو چڑھائے ہوں کف صوب، جس طرح ہم وضو کے لیے بازو کو اکٹھا کرتے ہیں، اس طریقے نماز پڑھی، تو اس کے متعلق اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے؟ علماء کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے، متاخرین علماء کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ نماز واجب الادا ہوگی اور مکروہ تحریمی ہے. جس طرح وضو کے لیے ہم بازو چڑھاتے ہیں، اس طرح بازو پیچھے ہٹائے اس طرح نماز پڑھ لی. تو یہ متاخرین علماء کی ایک جماعت کا موقف ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. اس مسئلہ میں میری نظر میں ایسے دلائل موجود ہیں جن کی وجہ سے مجھے شرح صدر ہے کہ یہ کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں. یہ کراہت اسی صورت میں ہے نا جس طرح کپڑا پیچھے ہٹایا ہو، جس کا کپڑا بناوٹ بھی تھوڑا ہے، اس میں تو کراہت کوئی بھی نہیں کہتا، بنیان میں تو کوئی بھی کراہت کا قائل نہیں. لیکن جو کپڑا اس طرح پیچھے ہٹایا جائے، اس میں کراہت کا موقف تھا کئی علماء کا. لیکن میری نظر میں ایسے دلائل ہیں جن کی وجہ سے مجھے شرح صدر ہے کہ کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں. اب ہمارے لوگوں میں ایک روش آ گئی جی، کوئی بھی عالم بات کرے تو فوراً کہا جائے تو فلاں عالم سے بڑا عالم ہے. تو یہ غلط بات ہے، دلیل دیکھیں. اس مسئلے میں میری نظر میں اتنے واضح دلائل ہیں کہ اگر امام شاہ احمد رضا خان آج حیات ہوتے، میں ان کے سامنے وہ دلائل پیش کرتا تو مجھے شرح صدر اور اطمینان ہے کہ وہ رجوع فرما لیتے، وہ یہ صراحت کر دیتے کہ مکروہ تنزیہی تحریمی نہیں، کہ ان کے قلم میں للہیت اور ان کے قلم میں للہیت ٹپکتی ہے، ان کی تعلیمات میں اخلاص ہے. باقی کسی اور سے ہمیں توقع نہیں کہ اگر انہیں دلائل سمجھائے بھی جائیں، چونکہ ذہنوں میں ایک ہوا بیٹھ چکا ہے کہ بس جی فلاں کے خلاف تو تحقیق ممکن ہی نہیں. حالانکہ امام ابو حنیفہ کے تحقیقات سے ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا ہے. خود امام احمد رضا نے اپنے اساتذہ کے ساتھ اختلاف کیا علمی فقی ادب میں رہتے ہوئے. تو اس سے یہ بے ادبی نہیں ہو جاتی کہ ایک عالم کے قول میں تحقیق میں اختلاف کر لیا جائے، لیکن وہ سمن بکمن امیون شاید بنانا چاہتے ہیں کہ تحقیق کا دروازہ ہی بند ہو چکا، تو ایسا غلط ہے. اب میں دلائل کچھ پیش کرتا ہوں. امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا، حدیث نمبر 490 کے وضاحت میں. الکواکب الدراری میں علامہ کرمانی شرح بخاری میں لکھتے ہیں، توضیح میں ابن ملکن کہتے ہیں، علامہ الصحیح شرح بخاری میں ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری میں علامہ حنفی یہی کہہ رہے ہیں. اس طرح مجمع البحار میں علامہ طاہر یہی کہہ رہے ہیں. توضیح تلوی میں علامہ تفتازانی یہ کہہ رہے ہیں. کیا بات؟ یہ بات سننے کی ہے، سمجھنے کی بات. یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بازو کو چڑھانا نماز کے لیے مکروہ ہے، نماز کے ٹائم بازو چڑھے ہوئے ہوں، لپیٹے ہوئے ہوں تو یہ مکروہ ہے. آگے یہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع امت ہے، اس بات پر اجماع امت ہے کہ اگر اس طرح بازو چڑھائے ہوئے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں، لوٹانے کی ضرورت نہیں پر اجماع بیان ہے. تو اس کے خلاف بات جی فلاں عالم نے ایک بات لکھی، اس کا تقاضا یہ بنتا ہے. یہ فتاوی رضویہ شریف میں اس مسئلے کا حوالہ ذکر تھا رد المحتار کا، اور رد المحتار میں علامہ شامی نے کہا کہ فلاں عالم علامہ رملی نے ایک بات لکھی جس کا تقاضا بنتا ہے کراہت تحریمی. ایک طرف ایک عالم کی عبارت کا تقاضا ہے کراہت تحریمی، دوسری طرف محققین کی ایک جماعت اجماع امت بیان کر رہی ہے کہ اعادے کی ضرورت نہیں، لوٹانے کی ضرورت نہیں. اور وہ مکروہ جس میں لوٹانے کی ضرورت نہیں وہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، تحریمی نہیں ہوتا. اب دیکھیں یہ بات جو میں نے عبارت پڑھی، حوالہ دیا، اس کی عبارت سنیں. اتفق العلماء علی النہی عن الصلاۃ، اس حالت میں نماز پڑھنے سے علماء نے منع کرنے پر اتفاق کیا. کس حالت میں؟ کہ کپڑا چڑھایا ہوا، وہ آستین چڑھائی ہوئی ہے اس طرح. اسی کے ساتھ آگے ہے سر کے بال الٹے، سر کے بال الٹے لیے ہوئے ہوں، پیچھے کو ہمارے لوگ کر لیتے ہیں نا اس طرح کہ سر کے بال پیچھے کو کنگھی کر لی، اس کو بھی کہہ رہے ہیں مکروہ اسی کے برابر. اور مردود اشارہ ہوتا تھا امامات ہونا وزار کے کلو حاضہ منہی عنہ، یہ سب ممنوع ہے. ہوا کراہت و تنزیہ، یہ مکروہ تنزیہی ہے، وضاحت ہے. اگر اسی طرح نماز پڑھے اس نے اچھا نہیں کیا، صحت صلاتہ،
اس کی نماز درست ہے۔ اس پر علماء نے یہ تجفی ذالک ابو جعفر محمد بن جعفر طبری، محمد بن جریر طبری نے اس میں استدلال کیا ہے بھی اجماع العلماء، علماء کا اجماع ہے کہ نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ایک قول ذکر ہے کہ حسن بصری کہتے ہیں، خواجہ حسن بصری کا ایک قول ذکر ہے، وہ کہتے ہیں اس صورت میں نماز لوٹائے، لیکن اجماع امت اس کے خلاف ہے۔ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، بعد کے علماء اکابر سب متفق ہیں نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ تو اجماع کے خلاف پھر یہ بات نہیں نہ بنے گی کہ وہ لوٹانے کا حکم دیا جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔